آج کل لائبریری کوئی نہیں جانتا. گوگل کھولو, گوگل چی لائبریری ہے. گوگل کھول کے لکھو جس کا کام اسی کو ساجے. لکھ لو, لکھو گے تو واقعہ آ جائے گا. کئی واقعات آؤں گے, ایک میں سنا دینا, میں پڑھے. وہ کدوں نکلی ہے گھر جس کا کام اسی کو ساجے. ایک نائی سی تے بادشاہ کی حجامت کرتا سی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہر روز. میں کدی کنا چو وال کٹ, کدی نک چو کٹ, کدی ادھر خط کر, کدی پچھوں کٹا. میں کرا بادشاہ وہ 2 گھنٹے روز رہتا سی. تو ایک دن بادشاہ کو آتا ہے کہ بادشاہ سلامت, میں جو 2 گھنٹے تے کو گزارنا, تھی تو 5 منٹ کسی نے ٹائم نہیں دیں, تو مینو وزیر ہی رکھ لو. نالے حجامت ہو جانگیاں تو نالے وزارت والا کام بھی چل جائے. بکری تنخواہ دین کی کہڑی لوڑ. بادشاہ سیاح سی اس کٹھی, انہیں آرڈر کر دیتے کہ میرا وزیر ساحل تے آ کے سمندر سے قریب اتنے ایک جہاز لگ گیا. تے بادشاہ نے آخیا کہ میری حجامت کر کے پتہ کریں کیا جہاز جہاں لگا کتوں ہے. وہ حجامت کر کے گیا تو جا کے پوچھ کے آ کے آخر گا جی فلانے ملک چو ہے. اس کہا چلا کتنے, اس کہا میں پھر پوچھ گیا. وہ پھر گیا, پھر پوچھ گیا تو اس کہا جی فلاں ملک جس جا. بادشاہ کا وہ کی لدیا, اس کہا میں پتہ کر کے. وہ پھر گیا, کہنے لگا کچھ بندے نے, کچھ مال ہے, کچھ جانور ہے. انہوں نے کہا مال کی ہے, اس کہا میں پتہ کر کے. وہ پھر گیا تو جا کے جنساں دسن لگا, اے بھی جنس بچے, اے بھی جنس بچے, اے بھی جنس بچے. بیچنا چاہتے ہیں یا اگے کتے جانا چاہتے ہیں. اس کہا میں پوچھ کے. وہ 7-8 پھیرے لائے نا اس نائی نے, حجام نے 7-8 پھیرے. اس وزیر نو سدیا اپنے پچھلے. اس آخیا وہ پتہ کر کے آ, ایڈا جہاز ساڈے ملک دے نال ساحل سمندر تے لگا ہے, وہ کیسا جہاز ہے, وہ متعلق کچھ پتہ ہی. اس آخیا میں سارا پتہ کر لیا, یہ 220 بندے سوار نے, اینے گھوڑے نے, اینا بچ مال ہے, اتوں لیا نے, ایس ریٹ تے اگے پہ جاندے نے, سارے ساحل سمندر تے رکے نے, اتوں جا کے اگے جانا نے. یہاں تے کچھ ٹیکس لا دیو تاکہ ملک کو فائدہ ہوئے, کیونکہ سارے ساحل تے لگن تو بغیر یہاں دا گزارا نہیں. اس آخیا آ ویکھے اینو آندے نہیں وزیر, میں جاننا تے آنا, میں جاننا تے آنا. اس آخیا جی مینوں حکم کرو, کلمہ چھوٹیاں رکھنیاں نے کہ وڈیاں رکھنیاں. اتوں یہ گل نکلی ہے جس کا کام اسی کو ساجے. اللہ دیا بندیا, کام کرنے والا تے مزدوری کرنے والا تے بادشاہ دا وزیر نہیں ہو سکتا, تو محمد دا وزیر سوچے گا. اللہ کسی بندے کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ, اللہ تکلف میں نہیں ڈالتا, اللہ تکلیف نہیں دیتا. الا وسعہا, مگر جو بندہ اس اہل ہوتا ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے تو اللہ اس پر بوجھ ڈالتا ہے. جو ایسا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اللہ اس پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ اللہ دے عدل دی سب تو بڑی دلیل ہے کہ بندے دے مطابق اللہ وہ امتحان لینا ہے, بندے دے مطابق اللہ وہ ذمہ داری لینا ہے. میرے محترم سامعین, اگر بندے کو پتہ لگ جائے کہ میری ذمہ داری کی ہے, میری ذمہ داری, دوسرے کی ذمہ داری کا احساس کرنے کی ضرورت نہیں, اپنی ذمہ داری کا پتہ لگ جائے کہ میری ذمہ داری کی ہے, تو میرا خیال ہے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں. اس ویلے سانوں اپنی ذمہ داریاں کا اتنا احساس نہیں جنہ کسی کی ذمہ داری کا احساس. اے کی کر رہا ہے, اے کی کر رہا ہے, اے کی کر رہا ہے. میرے محترم سامعین, اللہ نبی تے وہ ذمہ داری لینا ہے جس قابل نبی ہے. اللہ رسول تے اس ذمہ داری لینا ہے جس قدر رسول بوجھ اٹھا سکتا ہے. امام دی اپنی ذمہ داری ہے, ولی دی اپنی ذمہ داری ہے, نبی دی اپنی ذمہ داری ہے, رسالت دی اپنی ذمہ داری ہے, امت دی اپنی ذمہ داری ہے, نبوت دی اپنی ذمہ داری. نبوت دی ایک ذمہ داری. سکول چ تسی جاؤ, 9 بجے سکول شروع ہوتا ہے, 3 بجے چھٹی ہوتی. وہ ٹیچر بھی موجود نے, وہ چوکیدار بھی موجود ہے, وہ پی این بھی موجود ہے, وہ ٹیچر, وہ ہیڈ ماسٹر بھی موجود ہے, طالب علم بھی موجود ہے. ہیڈ ماسٹر کی ذمہ داری ہو رہی, دوسرے ٹیچروں کی ذمہ داری ہو رہی, طالب علم کی ذمہ داری ہو رہی, چوکیدار کی ذمہ داری اپنی ہے, اور جڑا پی این ہے وہ ذمہ داری اپنی ہے. یہ ممکن نہیں کہ ہیڈ ماسٹر کی کرسی تے پی این بہ کے آکھے اے میں کر لاں گا, میں آپ ہی کر لاں. یہ نہیں ہو سکتا. وہ حق ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھائے, ٹیچر اپنی ذمہ داری نبھائے. بچہ جا طالب علم ہے وہ ذمہ داری ہے کوئی سبق یاد کرے,
ٹیچر تے ذمہ داری نہیں کہ وہ سبق یاد کرے، وہ سبق پڑھائے گا، وہ سبق پڑھائے گا۔ جہاں سکول نہیں نہ گیا وہ بچے وغیرہ تے جاندے ہی نہیں۔ جدن بندے کو پتہ لگ گیا کہ ٹیچر دا کم پڑھانا ہے، بچے دا کم پڑھنا ہے، بچے تے انہاں بوجھ ہے جس قابل ہوئے، ٹیچر تے انہاں بوجھ ہے جس قابل ہوئے۔ جدن بندے کو پتہ لگ گیا نا کہ ماسٹر دی ذمہ داری ہو رہے، طالب علم دی ذمہ داری ہو رہے، نبی دی ذمہ داری ہو رہے، امت دی ذمہ داری ہو رہے، ادھر بندے کو پتہ لگے گا آل دی ذمہ داری ہو رہے، اصحاب دی ذمہ داری۔ آل رسول بھی ایک ذمہ داری ہے، ایک اصحاب رسول دی بھی ذمہ داری ہے۔ بندے سمجھ رہے ہیں کہ آل محمد دی ذمہ داری کی ہے اور اصحاب پیغمبر دی ذمہ داری کی ہے اور ازواج پیغمبر دی ذمہ داری کی ہے۔ تین کیٹیگریاں نے جنہیں سرکار دو عالم دا زمانہ پایا تے سرکار کو ہدایت لے کے آگے تقسیم کی تھی، یا وہ آل محمد نے، یا وہ اصحاب محمد نے، یا وہ ازواج محمد۔ بھائی امت مصطفیٰ نے تینوں لوگوں کو نہیں ہدایت لینی ہے، یا نبی کو آل محمد دین لے کے لوگوں کو دیتا ہے، یا اصحاب محمد نے دین لے کے لوگوں کو دیتا ہے، یا ازواج رسول نے پیغمبر کو دین لے کے لوگوں کو دیتا ہے۔ جتوں کسی کو لبدا ہے اتھوں لے لوے، لیکن اے مہربانی کرے کہ دین دینے والے اور ہیں اور لینے والے اس احساس اس احساس اج دی مجلس سے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دی ذات تک پہنچ چاہتا ہوں۔ اج امام حسن عسکری علیہ السلام دی چونکہ شہادت دا دن ہے، اس واسطے میں امام تک آنا چاہنا، لیکن وہ واسطے کچھ قرآن پڑھنا پڑا۔ آل محمد آندے ہی انہوں نے جنہ دی سیرت پڑھنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پڑا، جنہ دی سیرت طیبہ بیان کرنے واسطے مقدمتاً قرآن پڑھنا پڑا، انہیں سوات نو آل محمد آندے۔ میں 11ویں امام دی بارگاہ چھوڑنا چاہنا، لیکن 2-4 دلائل قرآن چھو دیکھ۔ اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس قابل وہ بندہ نہیں ہوتا۔ میرے محترم سامعین، نبی دی ذمہ داری اپنی ہے اور امت دی ذمہ داری اپنی۔ پہلی آیت مجیدہ میں سورہ مبارکہ ہود چو پڑھ رہے ہیں، 4 مثالہ نبیاں دیا دینیاں، تو اس تو بعد میں اہل بیت دی گل کر 4 مثال تو اسی گندے رہو۔ پہلی مثال میں نبی دی دینے کا زیادہ ٹائم نہیں، پہلی مثال سورہ مبارکہ ہود ہے۔ یہ تو انہیں پتہ ہے کشتی تے سوار بندے ہوئے نے، جڑے کشتی تے سوار ہوئے نے وہ بچے نے، جڑے حضرت نوح دی کشتی تے سوار نہیں ہوئے وہ سارے غرق ہو گئے۔ یہ قرآن دی گل سارے لوگوں تک پہنچ گئی۔ وہ دے وچ ذمہ داری ویکھنی ہے کہ نبی دی کی تے امت دی کی، یعنی اللہ کسے تے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، امت تے نبی دی ذمہ داری۔ خالق کائنات فرماتے ہیں وَصْنَعِ الْفُلْكَ، ہم نے نوح سے کہا کہ تو کشتی بنا، نوح سے کہا کہ کشتی بنا، بے عیوننا، ہماری آنکھوں کے سامنے بنا، ہم دیکھ رہے ہیں کشتی کو تو بنا، یہ بنانا تیرا کام ہے بابا ہے نا، اور ہم تجھے وہی کرتے رہیں گے۔ پھٹا بھی اپنی مرضی نال تو نہیں لانا، کن بھی اپنی مرضی نال نہیں لانا، وہ دی لمبائی ہے ساری مرضی ہوئے گی، وہ دی چوڑائی بھی ساری وحی دے مطابق ہوئے گی، وہ دی اونچائی بھی ساری وحی دے مطابق ہوئے گی۔ یہ دا مطلب ہے وَصْنَعِ الْفُلْكَ کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے نوح سے کہا کہ تو کشتی بنا۔ کشتی بنانا نبی کا کام ہے، سوار ہونا امت کا کام ہے۔ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ ذمہ داری نبی والی تو نہیں لینی چاہیے تھی۔ امت کشتی بنائی نہیں، کسے بندے کشتی نہیں بنائی، کشتی صرف نوح بنائی، وہ بن دی ہے وہی نہ، باقی کسی تو وہی نہیں ہوتی تو کشتی کیوں بنائے گا؟ یہ مطلب بنانے والے اور ہوتے ہیں، ماننے والے اور۔ باقیوں نے کشتی نو تسلیم کرنا ہے، امت نے صرف سوار ہونا ہے۔ بنانے امت کا کوئی ہاتھ نہیں، کوئی بندہ ثابت قبلہ نہیں کر سکتا جیڑی شاید وہی نال بندی ہوئے، وہی نال وہ دے بندیاں دے مشورے دی ضرورت نہیں، وہ دے عوام دے مشورے دی ضرورت نہیں کہ رات نو حضرت نوح نے بندے کٹھے کیتے ہوں کہ کی صلاح کریے، کڈی لمبی بنانی ہے، کڈی اونچی بنانی ہے، کڈی چوڑی بنانی ہے۔ نہیں، نوح بندوں سے نہیں پوچھتا، اپنے رب سے پوچھتا ہے۔ یہ دا مطلب پہلی مثال مکمل ہو گئی۔ امت کشتی بنائے گی نہیں، اس کا فرض ہے صرف اس میں سوار ہو جائے۔ بنائے گا کون؟ نبی۔ شکریہ۔ بنائے گا کون؟
ایک باری پھر بولو جی، کشتی کنے بنائی ہے؟ نبی نے۔ نبی دا کام میں کشتی بنائے، امت دا کام میں او دے نال تعامل کرے تو دے وچ سوار ہو جائے۔ پیغمبر نے فرمایا، میرے نبی نے، میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو نہ سوار ہو سکا وہ غرق ہو گیا۔ حد ہو گئی ہے، جب نوح کے علاوہ امت میں کوئی کشتی نہیں بنا سکتا تو محمد کے علاوہ کوئی اہل بیت بھی نہیں بنا سکتا۔ میں نے پکھا نہیں چاہیے، میں نے پکھا نہیں چاہیے ادھر لا۔ شکریہ قبلہ۔ کشتی کون بنائے گا؟ نبی۔ اہل بیت کون دسے گا؟ نبی۔ ادھر لاؤ، میں نے تو نہیں چاہیے، میں نے نہیں چاہیے، برکے اڑتے ہیں، برکے اڑتے ہیں قرآن پاک دے، میں نے پکھا نہیں چاہیے۔ تو جو ہے جناب، یہ مطلب ہے کشتی بنانا امت دا کم نہیں، وہ نبی دا کم نہیں۔ آج دی تقریر میری یہ ہے، کام اپنا اپنا کرنا چاہیے۔ آج دی یہ نہیں تقریر ہے، کام اپنا اپنا کرنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے کشتی بنانا پیغمبر دا کام ہے، سوار ہونا امت دا کام ہے۔ یہ جنہیں نہیں سوار ہوئے وہ سارے غرق ہو گئے نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آپ آکھیا سی کہ غرق کر چھڑ سارے، ایک بھی نہ چھڑ، میں سمجھ آ گئی انہاں تیرا اسلام تیری توحید نو قبول نہیں کرنا۔ وہ حضرت نوح نو اگر ترس آیا نا جی، ترس تے بیٹے تے آیا، بیٹے تے آیا ہے کہ میرا بیٹا اگر غرق ہو گیا تو میری نسل بدنام ہو جائے۔ تو اڈھے علاقے جو بیٹا نسل نہیں ہوتا، ایسا علاقے جو بیٹا نسل ہوتا ہے کہ یار نسل ہوتا ہے؟ بیٹا نسل ہوتا ہے۔ ایک جی سفارش حضرت نوح نے کیتی ہے، وہ نبی دا یار سی کہ بیٹا سی؟ نبی نے یار دی سفارش کیتی، بیٹے دی۔ اے قرآن ہے، بنادى نوح، تو حضرت نوح نے آواز دی ربہ، اپنے رب کی طرف، فقالا ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے رب یہ میرا بیٹا بھی ہے اور میرے اہل میں سے بھی ہے، تو مہربانی کر 950 سال تیرے واسطے پتھر کھاتے نے، تو پہلا تینوں کام آکھے۔ سبحان اللہ۔ کسے زمیندار دا مہینہ ٹریکٹر توتا ہوئے نا، مہینہ ٹریکٹر توتا ہوئے تو او لوگاں نوں آندا کو کام پہ آ چاہو جل تو میں نوں دسیا جی، میں وہ کام آنا۔ جن نے مہینہ خدمت کیتی ہوئے نا، وہ آندا میں وہ کام آنا، کو کام ہویا تو میں نوں دسیا جی۔ 950 سال جس اللہ واسطے پتھر کھاتے سڑنا، پہلا کام حضرت نوح نے آکھیا ہے، یا میرا منڈا بچائیں کسی طریقے، میرا منڈا بچا لے، میرا بیٹا بھی ہے تو میری اہل بھی ہے۔ اے قرآن ہے، فوراً خالق دی آواز ہے، یا نوح انہو لیس من اہلکا، یہ تیرا بیٹا ہو سکتا ہے، اہل نہیں ہو سکتا۔ لیس من اہلکا، لیس من، پھر اپنی لیس من اہلکا، یہ تیرے اہل، پھر اپنی یہ تیرے اہل۔ پاکستان اہل تے نا اہل دی بحث زیادہ کرن دی لوڑ نہیں، اتھے جڑا نا اہل ہو چکا ہے وہ بھی اتھے ہی ہے، تے جڑا نا اہل ہون دے قریب ہے وہ بھی اتھے ہی۔ بسم اللہ۔ نا اہل کی نو اندر 5 سال واسطے اگر کوئی بندہ نا اہل ہوندہ ہے، عدالت نا اہل کر دی، شکریہ، وہ اپیل کردہ تے دوسری عدالت انہوں اہل قرار دیں دی۔ یہ دا مطلب ہے اتھے بندہ اہل بھی ہو جاندہ ہے، کسی ویلے نا اہل بھی ہو جاندہ ہے، تے نا اہل پھر کسی ویلے اہل ہو جاندہ ہے۔ پہلا بندہ اہل ہوندہ ہے، پھر نا اہل ہو جاندہ ہے، تے پھر کسی ویلے اہل ہو جاندہ ہے۔ ایک تو ہوندہ سا آڑیاں اہل تے نا اہل دیاں واریاں نے نا، اے بندیاں دیاں عدالتاں چوندیاں نے، جنہوں اللہ نا اہل کرے نا انہوں نبی بھی اہل قرار لے۔ شکریہ مولا کو جزائے خیر دے میں۔ یہ مطلب نکلیا کہ حضرت نوح دا بیٹا ہے لیکن اہل نہیں، جڑا اہل نہ رہے انہوں کی آندے ہو نا اہل۔ بس ایک باری پھر رکھنا کی آندے ہو جی، نا اہل۔ ہون پتہ لگ گئی کشتی میں سوار نہ ہو تو نبی کا بیٹا بھی نااہل ہو جاتا ہے، ہمسایوں کا کیا بنے گا؟ اور یار نبی کا بیٹا نااہل ہو گیا، شکریہ کہ نبی کا بیٹا نااہل ہو گیا،
اور اللہ پاک نے اتنی سختی نال گل کیتی ہے، حضرت نوح نال گل کیتی ہے، حضرت نوح نال گل کیتی سمجھایا لوگاں نو ہے، اللہ نوح تے غصہ نہیں ہویا، حضرت نوح نو اللہ فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، نوح وہ باتیں نہ کیا کر جس کا تجھے علم ہی نہیں ہوتا۔ تسی میرے منہ نو پہ کہندے ہو نوح حاکم ہے، وہ احکم الحاکمین، وہ باتیں مت کیا کر جس کا تجھے علم نہیں ہوتا۔ اے قرآن، حضرت نوح نے فرمایا قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میرے اللہ میں کبھی بھی ایسا سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں، ایک مہربانی کر وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِی، میں نو معاف کر دے، میرے تے رحم کر۔ اکم من الخاسرین، اگر تو رحم نہ کرے گا اور معافی نہ دے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ دو گلاں لکھیاں جی، تغفر لی میں نو بخش دے، وترحمنی تے میرے تے رحم کر دے۔ میں ایڈے پیڑے دی سفارش کیوں کیتی؟ میرے تے رحم کر۔ وہ منڈا چھڑان گئے، اپنی جان چھڑا کے واپس، میں پیانا منڈا چھڑان گئے، اپنی مر کے جان چھڑائیے، احکم الحاکمین تو ہے، رحم کر تے بخش دے۔ اگوں میں ہو جی دی سفارش نہیں کرتا، رکھ بھائی مولوی قرآن تے ہاتھ تے مسیح تے کھلو کے دس اے ایڈا پرانا واقعہ اللہ ساڑھے سامنے کیوں رکھے ہے؟ کمال یار، نہ تیریاں تراویاں واسطے قرآن اترے ہے تے نہ میریاں تقریرہ واسطے قرآن اترے ہے۔ میں کہ اللہ چلو منڈا پیڑا نکلی پیا سی، ایڈا اشتہار کٹن دی کیڑی لوڑ سی؟ تے سارے جہنم دا چھڑیا ہے، وہ سوار نہ ہویا تے غرق ہو گیا، سوار نہ ہویا تے غرق ہو گیا، سوار نہ ہویا تے غرق ہو گیا۔ ادوں دی گل دبی سی، دبی رہندی، دبی رہندی۔ اللہ فرماندا میں گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، کشتی چھوڑنے والوں پہ پردہ نہیں۔ کمال آباد رہو جا، جنہیں جان دینا اہل بیت کشتی نوح دی مثال ہے۔ میں کہ اللہ ایڈا اشتہار کٹن دی کڑی لوڑ سی؟ اللہ فرمائے گا میں جاننا ہونا بندیاں نو جنہیں 15ویں صدی اچھے یزید دی بھی وکالت کرن دی کوشش کرنی ہے تے ممبرات بہ کے آکھنے وہ جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا۔ اللہ فرمایا کشتی چھٹ گئے، ایتھے نبیان دے پھسے نے تو صحابی دا بچا۔ سبحان اللہ، شکریہ۔ جرا کشتی تو دور ہو جائے، کشتی تو دور ہو جائے، نبی دا نہیں بچتا تو صحابی دا بچاندہ پھرنے۔ یہ مطلب ہے کشتی بنانا نبی کا کام ہے، سوار ہونا امت کا کام۔ پہلی مثال مکمل، دوسری مثال دینے ہیں، یہ سورہ مبارکہ حج ہے۔ 4 مثالہ یاد رکھنا، اس تو بعد پھر مجلس شروع کرنے۔ دوسری مثال میرے سامنے سورہ مبارکہ حج ہے۔ خالق کے کائنات نے سورہ حج ارشاد، لو جی بسم اللہ، جزاک اللہ مولا پاک توڑے رزق خیر چ اضافہ فرمائے۔ سورہ مبارکہ جی حج، خالق کے کائنات نے ایک نبی دی مثال دیتی، ان کا اسم گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پہلے نوح دی مثال دیتی ہے حضرت ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاہِيمَ، ہم نے ابراہیم کے لیے ایک جگہ کا نشان دے دیا، ایک جگہ مقرر ہم نے کر دی، اور ابراہیم سے کہہ دیا مکان البیتی، یہ مکان تو بنائے گا، یہ مکان تو بنائے گا، یہ میرا بیت ہے، میں اپنا گھر بنوانا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت ابراہیم معاف کرنا کسی کمپنی دے ٹھیکیدار نہیں سن، یہ لوگوں دے مکان بنا دے پھرتے سن۔ اللہ فرماتا تو بنانا ہے، ان لا تشرک بی شیئا، اس لیے کہ کبھی بھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سورہ توبہ دی آیت نمبر 17 اللہ فرماتا ہے ہم کسی کو کعبے کا متولی نہیں بناتے جس میں شرک کا خدشہ پیدا ہے۔ ہم مشرک کو کعبے کا متولی نہیں بناتے، نہ مشرک سے کعبہ تعمیر کراتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اللہ کا گھر نہ تعمیر کر سکتا مشرک، نہ متولی بن سکتا مشرک۔ اس ویلے یار تعمیر ہو چکا ہے، کئی بار تعمیر ہوا ہے، اس ویلے متولی موجود نے اتنے مکے،
مکے متولی یار موجود نے، ایک خاص خاندان آ رہا ہے، انہوں کو کعبے دی چابی ہوں. اج تو جانتے ہیں بڑے بڑے بندے کعبے دے اندر کھڑ دیں، چابی نہ تالا کھول لیں اندر لے جاندے. میں تو نہیں گیا، تھوڑے کو گیا ہوئے تو پتہ نہیں، سان نہیں کو جان دینا. اتنے بڑے بڑے متقی لوگ ہی جانتے ہیں، کوئی اللہ والے جانتے ہیں. مشرف صاحب بھی گئے سن، بے نظیر پٹو صاحب گئی سن، نواز شریف خاندان کے بندے کئی باری گئے ہیں، عمران خان صاحب شاید گئے سن. بڑے بڑے جانتے ہیں جڑے اللہ والے لوگ نے، اللہ دے ولی. اسی گناہگار تو دعائیوں پھر گیا انہیں، اسی شکر کرنے سانوں کو پھرن دینا ہے. اندر سانوں کیڑا کھڑتا ہے؟ وہ ایک بندے کو چابی ہے، وہ ایک بندے کو یار چابی ہے، وہ متولی ہے کعبہ. میرا دل کرتا ہے اتوں کسی بڑے مولوی نو کرنا، انہوں آکھاں ایک بار جا کے جہدے بوجھ چ چابی ہے نا کعبے دی، انہوں پوچھ کے بھائی جی تسی مسلمان ہو؟ میرا خیال ہے گل تھوڑے تک پہنچ گئی ہے. میرا خیال ہے زندہ واپس مشکل ہی آئے گا. رہے گا وہ سعودی عربی چپیڑا مارن گے ہو کہ تینوں حیا نہیں آیا، بوجھ چ کعبے دی چابی ہے تے شرک دا شک پیا کرنا ہے، کفر دا شک پیا کرنا ہے. یہ مطلب ہے جہدے بوجھ چ کعبے دی چابی ہوئے وہ کافر نہیں ہوندا. رکھ قرآن تے ہاتھ جدن علی دی ماں کعبے دے نیڑے آئی ہے، کعبے دی چابی کسے بوجھے؟ مولا کائنات اور کعبے دی چابی حضرت ابو طالب دی جیب سی. اللہ فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. ابراہیم بنائے گا بھی تو، اس کا متولی بھی تو ہوگا. یہاں آئیں گے طواف کرنے والے، یہاں آئیں گے اعتکاف بیٹھنے والے، یہاں آئیں گے سجدے کرنے والے، یہاں آئیں گے رکوع کرنے والے. قائمین دا لفظ بھی موجود ہے، یہاں آئیں گے قیام کرنے والے. ابراہیم تو اس کا متولی ہوگا. او یار مسیح تے کھلو کے دسو ابراہیم موت تو پہلا چابی کنوں دے گئے نے؟ اسماعیل نو اسماعیل جان تو پہلا چابی کنوں دے گئے نے؟ کنہ کو رہی ہے کعبے دی چابی؟ روز بندے اندر کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم. ابراہیم نے بنایا تھا، ابراہیم کی آل اس کی متولی بنی. ہون پتہ لگا علی دے پیو نے نبی دا خطبہ آپ کیوں پڑھے ہوئی. بیت اسار حضرت ابو طالب نے فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم نے ابراہیم کی اولاد میں رکھا. بندوں پہ حکمران بنایا، کعبے کا نگران بنایا. بندوں پر حکمران بنایا، کعبے پر نگران بنایا. جدے بی بی دی شوہر بوجھ چ چابی ہوئے انہوں وکھرے پاس جان دی تے لوڑ ہی نہیں سی. اگر کعبے چ جانا سی بی بی نے تے گھروں چابی لے آؤندے. اور یار چابی انہاں دے کول سی، بی بی چابی نہیں لیاندی. پرلی گوٹ سے داخل ہونے رکنا یمانی جتھے جتھے نشان لگا یار جتوں داخل بی بی ہوئی. میں حیران ہوں بی بی چابی تواڈے گھر ہے، تانوں کی لوڑ پرلے پاسے ہو؟ وہ جدوں جان لگے نا باری باری سیاستدان تالا کھولیا تے اندر، تالا کھولیا تے اندر، تالا کھولیا تے اندر. ہوں مینوں صاف لگا ہے کہ چابی لا کے تے بڑے بڑے ٹر گئے تے بڑیاں بڑیاں ٹر گئی ہیں. یارا چابی لا کے بڑے لوگ ٹر گئے مرد و زن. میرا خیال ہے اللہ نے تاں ہی فرمایا سی علی دی ماں دروازے رانا ہی دروازے راہ کہیں آ جانے. جنہیں ہوندے نے سعودیہ پروٹوکول نہ ہوندے نے، جدا سعودی عرب نہ تعلق ہوندا ہے وہ چابی لوا کے اندر بڑھ جاندہ ہے. وکھرا دروازہ بنانا حیدر دی ماں اتھوں داخل ہو تاکہ کائنات نو پتہ لگے سعودیہ سے تعلق ہونا اور ہے توحید سے تعلق ہونا. کعبہ کنے بنائے؟ شکریہ شکریہ. دوسری مثال جلدی. کعبہ کنے بنائے؟ کعبہ کنے بنائے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تے مدد کی تھی حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ہاں جی چنیوٹ ہے ضلع سرگودا ہے چنیوٹ. الحمدللہ تسی تے میرے تو بھی زیادہ پڑھے لکھے. یہ مطلب ہے جن نے بنایا ہے
وہ بھی علیہ السلام، تے جنہیں مدد کی وہ بھی علیہ السلام۔ شاباش مولوی تیرے، تے جڑا وچ آیا وہ رضی اللہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بنان والے دوویں باپ بیٹا علیہ السلام، اور اللہ فرماندا ہے بناؤ۔ میں کہا اللہ ایک ہی دا کام ہے؟ فرمایا وہ نبی دا کام ہے، نبی بنائے گا۔ تو بندے دا کی کام ہے؟ اے لو جی، اللہ فرماندا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم پکار اونچی آواز سے کہ لوگوں آ کے حج کرو۔ حج چ کی کرو وہ بھی لکھے ہے۔ اللہ فرماندا ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، میرے گھر کا کہہ آ کے طواف کرو اور دلوں کے میل صاف کر لو۔ یہ دا مطلب ہے بنانا نبی کا کام ہے، دل صاف کرنا امت کا کام۔ اپنا اپنا کام کرنا چاہیے۔ دو مثالیں ہو گئی۔ جس کا کام اسی کو ساجے، وہ کیا بات۔ آج کل لائبریری کوئی نہیں جانا، گوگل کھولو، گوگل چی لائبریری ہے، گوگل کھول کے لکھو جس کا کام اسی کو ساجے، لکھ لو، لکھو گے تو واقعہ آ جائے گا۔ کئی واقعات آؤں گے، ایک میں سنا دینا، میں پڑھے۔ وہ کدوں نکلی یہ گل جس کا کام اسی کو ساجے؟ ایک نائی سی تے بادشاہ کی حجامت کرتا سی، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہر روز۔ میں کدی کنا چو وال کٹ، کدی نک چو کٹ، کدی ادھر خط کر، کدی پچھوں کٹ، میں کرا بادشاہ۔ وہ 2 گھنٹے روز رہتا سی۔ تو ایک دن بادشاہ نو آتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں جو 2 گھنٹے تھوڑے کو گزارنا، تسی تو 5 منٹ کسی نے ٹائم نہیں دیں، تو میں وزیر ہی رکھ لو، نالے حجامت ہو جانگیاں تے نالے وزارت والا کام بھی چل جائے، بکری تنخواہ دین دی کیڑی لوڑ۔ بادشاہ سیاح سی، اس کٹھی انہیں آرڈر کر دیتے کہ میرا وزیر ساحل تے آ کے سمندر سے قریب اتنے ایک جہاز لگ گیا، تے بادشاہ نے آخیا کہ میری جامت کر کے پتہ کریں کیا جہاز جہاں لگا کتوں ہے۔ وہ جامت کر کے گیا تو جا کے پوچھ کے آ کے آخر گا جی فلانے ملک چو ہے۔ اس کہا چلا کتنے ہے؟ اس کہا میں پھر پوچھ گیا۔ وہ پھر گیا، پھر پوچھ گیا تو اس کہا جی فلاں ملک جس جا۔ بادشاہ کا وہ کی لدیا، اس کہا میں پتہ کر کے۔ وہ پھر گیا، کہنے لگا کچھ بندے نے، کچھ مال ہے، کچھ جانور ہے۔ انہوں نے کہا مال کی ہے؟ اس کہا میں پتہ کر کے آؤں۔ وہ پھر گیا تو جا کے جنساں دسن لگا، اے بھی جنس بچے، اے بھی جنس بچے، اے بھی جنس بچے، بیچنا چاہتے ہیں یا اگے کتے جانا چاہتے ہیں؟ اس کہا میں پوچھ کے آؤں۔ وہ 7-8 پھیرے لائے نا اس نائی نے، حجام نے 7-8 پھیرے اس وزیر نو سدیا اپنے پچھلے۔ اس آخیا وہ پتہ کر کے آ، ایڈا جہاز ساڈے ملک دے نال ساحل سمندر تے لگا ہے، وہ کیسا جہاز ہے وہ متعلق کچھ پتہ ہی؟ اس آخیا میں سارا پتہ کر لیا، یہ 220 بندے سوار نے، اینے گھوڑے نے، اینا بچ مال ہے، اتوں لیا نے، ایس ریٹ تے اگے پہ جاندے نے، سارے ساحل سمندر تے رکے نے، اتوں جا کے اگے جانا نے، انہاں تے کچھ ٹیکس لا دیو تاکہ ملک نو فائدہ ہوئے، کیونکہ سارے ساحل تے لگن تو بغیر انہاں دا گزارا نہیں۔ اس آخیا آ ویکھے اینو آندے نہیں وزیر، میں جاننا تے ہونا، میں جاننا تے ہونا۔ اس آخیا جی مینوں حکم کرو، کلمہ چھوٹیاں رکھنیاں نے کہ وڈیاں رکھنیاں؟ اتوں یہ گل نکلی ہے جس کا کام اسی کو ساجے۔ اللہ دیا بندیا، کام کرن والا تے مزدوری کرن والا تے بادشاہاں دا وزیر نہیں ہو سکتا، تو محمد دا وزیر سوچے گا؟